بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ آج کل دیکھنے میں یہ آیا ہے، جب خاوند طلاق نہیں دیتا تو خاتون پھر مجبور ہوتی ہے عدالت کا رخ کرنے کے لیے۔ پھر وہ عدالت جاتی ہے، جج کے روبرو پیش ہوتی ہے اور پھر عدالت سے خلا کی ڈگری حاصل کر لیتی ہے۔ تو کیا یہ جج کے اس فیصلہ کرنے سے شرعی طور پر نکاح ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ بہت سارے کیس ہمارے سامنے آ رہے ہیں جس میں قانونی طور پر تو خاتون خلا لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے، قانونی خلا ہو جاتا ہے، لیکن شرعی طور پر وہ خلا درست نہیں ہوتا اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خاتون بدستور پہلے خاوند کے نکاح میں رہتی ہے۔ اب وہ جب آگے نکاح کرتی ہے دوسرے خاوند سے تو وہ شرعاً نکاح پر نکاح کہلاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک معاملہ ہمارے ہاں اس وقت چل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا کرے تو معتبر اداروں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مفتی حضرات سے مشاورت کر لینی چاہیے اس سلسلے میں کہ کیا یہ خلا شرعی لحاظ سے درست ہو گیا ہے، تو اب ہم آگے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو جب تک کسی معتبر دارالفتہ سے فتویٰ نہ مل جائے، آگے نکاح کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ایک چیز یہ بھی عرض کر دوں کہ کون سا خلا شرعاً معتبر ہوتا ہے اور کون سا عدالتی فیصلہ شرعاً معتبر نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب یہ خاتون عدالت کا رخ کرے تو اس کو چاہیے کہ یہ بنیاد ایسی بنائے جو شرعی لحاظ سے درست ہے جی۔ اگر اس کے پاس کوئی ایسی بنیاد موجود ہے جو شرعاً معتبر ہے، اس بنا پر تو یہ خاتون تنسیخ نکاح کروا سکتی ہے، پھر عدالتی فیصلہ درست ہو جائے گا۔ اب وہ کون سی بنیادیں ہیں جن بنیادوں پر شرعی طور پر تنسیخ نکاح ہو سکتا ہے؟ ان بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ بن سکتی ہے، مثال کے طور پر خاوند نان نفقہ نہیں دیتا، وہ تو میرا ضروری اخراجات ہی پورے نہیں کرتا، یا وہ مجھے بسانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، میں جانا چاہتی ہوں، رہنا چاہتی ہوں، لیکن وہ مجھے گھر رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ خاوند اگر شدید مار پٹائی کرتا ہے اور وہ تشدد ایسا ہوتا ہے کہ خاتون کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، تو اس بنیاد پر بھی عدالت سے تنسیخ کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ خاتون ان بنیادوں میں سے اگر کوئی ایک بنیاد رکھتی ہے عدالت کے سامنے، اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ جو بھی بنیاد بنا رہی ہے ان بنیادوں میں سے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اس پر پھر شرعی گواہ بھی پیش کرنے ہوں گے، کیونکہ جو مدعی ہوتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، شرعاً اس کے ذمے گواہ ضروری ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز بھی ضروری ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک بڑی غلطی ہے کہ وکیل حضرات خاوند کو اطلاع ہی نہیں ہونے دیتے، تو سمن خاوند تک پہنچنے ہی نہیں پاتا، اس کے علم میں ہی نہیں ہوتا، اور یہاں سے سمن جو ہے وہ غلط پتے پہ جاتا رہتا ہے، اور پیچھے سے یہ وکیل حضرات جج سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو ایسا خلا بھی شرعاً معتبر نہیں ہوگا جی، وہ شرعی لحاظ سے خلا ہوگا ہی نہیں۔ تو پھر اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ خاوند کو سمن بھی بھیجنا ہے، اس کو اطلاع ہونی چاہیے کہ فلاں تاریخ ہے، جج صاحب عدالت میں بلا رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ پیش ہو جاتا ہے تو پھر اس کی بنیادیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، شرعی بنیاد پر اگر یہ خلا لیتی ہے اور اپنے دعوے کو گواہوں سے کے ذریعے ثابت کر لیتی ہے، تو یہ خلا، یہ تنسیخ شرعاً معتبر ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر
یہ خاتون جس نے خلا دائر کیا ہے، اب یہ اس تاریخ کا اس خاوند کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ جج مجھے اس خلا اور تنسیخ کے سلسلے میں بلا رہے ہیں، لیکن وہ اطلاع ہونے کے باوجود پیش نہیں ہوتا عدالت میں، تو اس کیس میں اگر تو عورت نے شرعی بنیاد پر تنسیخ کے لیے عدالت کی طرف رجوع کیا ہے، شرعی بنیادیں کون سی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کر دی ہیں، تو پھر خاوند اگر اطلاع کے باوجود بھی نہیں آتا، پھر اگر جج یک طرفہ فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ خلا بھی شرعاً، تنسیخ بھی شرعاً معتبر ہو جائے گی اور اس خاتون کا نکاح ختم ہو جائے گا، پھر یہ خاتون عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر سکے گی۔ اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ اگر خاوند اور بیوی دونوں خلا پر راضی ہو جاتے ہیں اور رضامندی سے خلا کر لیتے ہیں، بھلے عدالت میں جا کر کرتے ہیں یا عدالت کے علاوہ گھر میں بیٹھ کر ہی کر لیتے ہیں، اس صورت میں بھی خلا ہو جائے گا اور ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، اور ایسی صورتحال میں یہ خاتون عدت گزار کر پھر دوسرے خاوند سے نکاح کر سکے گی جی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح فہم عطا فرمائے اور ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔